اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 عمراندار ججز کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیارٹی کے معاملے پر دائر کردہ پٹیشن نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی کے 2 ساتھی ججز منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بھی اپنے خطوط کے ذریعے چیف جسٹس کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 ججز کی جانب سے دائر کردہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ سے بھی خارج ہو جائے گی۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے سینیارٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست کا معاملہ سیاسی اور قانونی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے 49 صفحات پر مشتمل درخواست آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب وزارت قانون و انصاف نے 1 فروری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں 3 ججز جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کا ان کی متعلقہ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا گیا تھا۔ آئینی ماہرین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد آئینی بینچ بننے اور 2 سینئر ججز کی موجودگی میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد ججز اپنے تحفظات کا اظہار کھلے عام کر رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں سینئر ججز کی عدم شرکت پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ بعض آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ سینئر ججز کی طرف سے چیف جسٹس کو بار بار لکھے جانے والے خطوط اور میڈیا میں ان کی تشہیر وکلا تنظیموں کی تقسیم سے عدلیہ کے مختلف اداروں میں تقسیم کا تاثر گہرا ہو رہا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں لاپتہ افراد کے معاملے سمیت ٹیکس کیسز اور دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی۔ اپوزیشن کی طرف سے اس ملاقات پر تنقید کے بعد چیف جسٹس نے اپوزیشن کے وفد کو بھی ملاقات کی دعوت دی، جس میں اپوزیشن کی طرف سے مختلف معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 200 محض عارضی تبادلے سے متعلق ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر نوٹیفیکیشن سینیارٹی پر دیا گیا فیصلہ آرٹیکل 200 کی شق 1 کے خلاف ہے۔ ججز کا تبادلہ سینیارٹی لسٹ کو متاثر کیے بغیر صرف عارضی طور پر ہو سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کا فیصلہ مفاد عامہ کے تحت نہیں کیا گیا۔ ججز کا ٹرانسفر کچھ اور وجوہات کے سبب کیا گیا ہے۔ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر آرٹیکل 175(a) کے برخلاف ہے۔ عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روک دیا جائے۔ اسی طرح جسٹس خالد سومرو اور جسٹس محمد آصف کو جوڈیشل ورک سے بھی روک دیا جائے۔ آئینی درخواست میں صدر پاکستان، وفاق جوڈیشل کمیشن، رجسٹرار سپریم کورٹ سمیت سندھ، لاہور، بلوچستان ہائی کورٹس کے رجسٹرار، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کو فریق بنایا گیا ہے۔ منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹرانسفر ہونے والے ججز کا نیا حلف نہ لینا آئینی خلاف ورزی ہے۔ درخواست کے مطابق سینیارٹی لسٹ کو تبدیل کرنا آرٹیکل 2(a) کے خلاف ہے۔ ججز کا ٹرانسفر کر کے سینیارٹی لسٹ جس انداز میں تبدیل کی گئی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی امور میں مداخلت ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سمن رفت اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اس وقت ججز کے درمیان اختلافات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ کون سا جج کس سوچ کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہائی کورٹ کے 6 میں سے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ ان کے بقول اس سے نظر آتا ہے کہ یہ سب ججز ایک پیج پر ہیں۔ ان سب نے 26ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کیا
اور اب اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ عدم توازن ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ یہ درخواست سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس درخواست کو سننا بھی آئینی بینچ نہیں ہے۔ ان کے بقول وہ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے ہی نہیں، چاہے انہیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ترمیم آئین کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آئین کے مطابق یہ کیس آئینی بینچ نے سننا ہے، جس کے بعد عجیب سلسلہ شروع ہوگا جس میں ججز کہیں گے کہ اس کیس کو فل کورٹ سنے، جبکہ بعض ججز کا موقف ہوگا کہ اسے آئینی بینچ سنے، جس سے صورتحال مزید خراب ہوتی نظر آئے گی۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ بظاہر کسی طرف سے کوئی استعفیٰ آتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا، لہٰذا ججز سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی مزاحمت کریں گے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ کے مطابق ججز کے درمیان تقسیم اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ ایوان صدر میں جسٹس سرفراز ڈوگر کی تقریب حلف برداری میں ان تمام ججز میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ ان کے بقول اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ججز اپنے خیالات اور اختلافات کو چھپانا بھی نہیں چاہ رہے اور اس بات کا اظہار انہوں نے اس تقریب میں شریک نہ ہو کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس عامر فاروق نے رواں ماہ 5 ججز کی سینیارٹی ریپریزنٹیشن مسترد کی تھی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینیارٹی میں سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججز نے ریپریزنٹیشن فائل کی تھی۔ جسٹس عامر فاروق نے وجوہات کے ساتھ ججز کی سینیارٹی بدلنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کی تحریری فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ میں ججز کے تبادلے کا حوالہ بھی شامل کیا تھا، جبکہ فیصلے میں ججز کی تعیناتی، تبادلے اور ججز کے حلف سے متعلق آئین کی متعلقہ شقیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔